جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد سے حاکم شام کی تمام تر کوشش یہی رہی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کا چراغ زندگی بھی اسی طرح گل کر دیں، جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شمع حیات بجھا چکا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا داؤں پیش کرتا رہا، اور اس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حاکم شام کے بعد یزید ملعون تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے شہر مدینہ کے گورنر ولید کو یہ خط لکھا کہ حسین ابن علی سے سختی کے ساتھ میری بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو انہیں قتل کر دو۔ ولید نے مروان بن حکم کے مشورے سے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے ساتھ ولید کے محل میں تشریف لے گئے، بنی ہاشم کو باہر رہنے دیا۔ ولید نے بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان پر اس کلمے کو یا ان کلمات کو اس طرح جاری فرمایا کہ شاید تم اس کام کو کافی نہ سمجھو کہ مجھ جیسے شخص سے پوشیدہ طور سے بیعت لے لو، لہٰذا کل سب کو جمع کرنے کے بعد امیر شام کے مرنے کا اعلان کرنا، اس کے بعد لوگوں کو بیعت کی دعوت دینا، اس کے بعد مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ ولید کو آپ کی یہ رائے بہت ہی مناسب لگی۔ یہ سن کر مروان بن حکم نے کہا کہ ولید یہ کیا غضب کرتا ہے، اگر اس وقت حسین ابن علی تیرے ہاتھ سے بغیر بیعت کیے چلے گئے تو پھر دوبارہ نہ آئیں گے، اس لیے ابھی یا تو ان سے بیعت لے لے یا انہیں قتل کر دے۔ مروان کی یہ باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور بآواز بلند فرمایا، تیری یا ولید کی کیا مجال کہ مجھ سے زبردستی بیعت لے سکے یا مجھ کو اس وقت قتل کر سکے۔ امام علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ حضرت عباس ابن علی اندر داخل ہو گئے اور قریب تھا کہ ولید اور مروان کو قتل کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں روک دیا اور واپس تشریف لے آئے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا مدینے میں قیام رہا تو یہی صورتحال دوبارہ ہو سکتی ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے نانا کے جوار مطہر کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ کو الوداع کہا اور مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے گئے، یعنی ہجرت فرمائی۔ سارے شہر پر غم و اندوہ کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ گھر گھر چرچے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، ہوا ماتم کنا ہے اور فضا سوگوار۔ سب تیار ہو چکے ہیں، سامان سفر بن چکا ہے، لوگ جوق در جوق ملنے اور خدا حافظ کہنے چلے آ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، وہ انہیں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے۔ لوگوں میں غم کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی، اور آل رسول کے جانے کی خبر سن کر ہر چار جانب ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لے کر خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ آپ جمعے کے دن مکہ پہنچ گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور یزید کو مکے کے تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کا جواب نہیں۔ یہ خبر پاتے ہوئے اس نے مکے میں قتل امام حسین علیہ السلام کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے حاجیوں کے لباس میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ یزید کی اس سازش کی خبر امام کو جب لگ چکی تو آپ نے بیت اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے مکے کو اس وقت الوداع کہا جب پوری دنیا کے لوگ حج کے لیے آ رہے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ موت بنی آدم کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے
جتنا حضرت یعقوب کو اپنے گمشدہ فرزند جناب یوسف کا تھا۔ میرے لیے وہ بہترین مقام ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا۔ میری نگاہ مستقبل کا وہ منظر دیکھ رہی ہے جب یزیدی لشکر میرے سر کو تن سے جدا کریں گے، اور یہ نوشتہ تقدیر ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اہل بیت رسالت کی وہی مرضی ہے جو اللہ کی مرضی ہو۔ ہم آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور صابرین کا اجر پانے والوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان قربان کرے اور لقائے الہی کے لیے تیار ہو، وہ میرے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مذکورہ خطبہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس سفر سے روکنا چاہا تو آپ نے ان کو جو جوابات دیے ہیں ان سے صاف ظاہر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر صرف اسلام کا مقصد اور بیت اللہ کا احترام اور حرم الہی کی حرمت کا تحفظ پیش نظر تھا۔ اس لیے اب مکہ معظمہ میں ایک دن بھی قیام ممکن نہ تھا۔ امام علیہ السلام کی دور رس نگاہوں نے یزید ملعون کے ناپاک ارادوں کو پوری طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا آپ حج کو عمرے سے بدل کر کربلا کے سمت روانہ ہو گئے اور حسرت و یاس کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا 28 رجب کا یہ سفر نامے کا ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔